بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سارے بھائیوں کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک پوسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، مسلمین آپس میں کیسے رہیں، اس کے نیچے اگر آپ غور کریں تو یہ www.therealislam.net لکھا ہوا ہے اور دائیں طرف لکھا ہوا ہے ایمان خالص۔ یہ محمد حنیف کے لوگوں نے بنائی ہے اور عام طور پر یہ سہیل خان جو لاہور میں ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح ان کا جو طرز عمل ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ کس طرح اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس روایت کے اندر کتاب الادب کے اندر، کہ آپس میں غصہ نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا کرو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ میل جول چھوڑ دے۔ دیکھیے اس حدیث کے ایک حصے کا محمد حنیف صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں غصہ نہ کرو، تو اس قدر حنیف صاحب کو غصہ ہے مخلص مومنوں کے اوپر کہ چاہے وہ بالکل حق کے اوپر ہوں، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کا عقیدہ ہو، لیکن جب تک وہ محمد حنیف صاحب کی یہ خود ساختہ تفسیر اور سجدہ تعظیمی کے شرک کو نہ مانے، وہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں، بات چیت کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات اس میں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حسد اور بغض ہی تو ہے جو ان لوگوں کو اب چین سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے، کیونکہ خود نہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے یہ حسد کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں ان کے اندر آ گئی ہیں اور اس وجہ سے اس حدیث کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا کرو، پیٹھ پھیرنا۔ محمد حنیف صاحب نے اپنے سارے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب بھی ارشد کرملائی یا ان کے کوئی بھی ساتھی جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عقیدہ ہیں اگر آگے سے آئیں بالکل منہ رخ دوسری طرف کر دو، پیٹھ پھیر کے ان کی طرف نہ، یعنی ان کی طرف نہ دیکھو بلکہ پیٹھ پھیر کر دوسری طرف چلنا شروع کر دو، تو بتائیے یہ اس حصے کے بھی انکاری ہیں۔ پھر یہ حدیث کہتی ہے، اس کا چوتھا ایسا یہ ہے کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، تو انہوں نے بھائیوں کے اندر ایسی دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے، ایسی ناراضگی ڈال دی ہے کہ اس حدیث کے اس حصے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور پھر پانچواں اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ میل جل چھوڑ دے۔ 3 دن سے زیادہ اگر وہ کرے گا تو گویا اس حدیث کا وہ انکاری اور گناہ گار ہوگا۔ اور اب یہ تقریباً 6واں سال جا رہا ہے، 7واں سال شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے مسلمان بھائیوں کو آپس میں ناراض کرا دیا ہے اور یہ یعنی صلح کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ رہے ہیں، حالانکہ 7 سال سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، ایمان خالص کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں جو کہ ان کا فائدہ ہے، ورنہ جہنم کی جال میں تو پھر جہنم کی آگ میں ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ شرک چونکہ ان کے اندر آ گیا ہے اور ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے 4 شرک ان کو اور کرنے پڑی ہیں، پھر بھی وہ شرک تو شرک ہی رہے گا، وہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جو کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دعا کی، تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ اور دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں اور ہر نئے دن کے ساتھ ان کا معاملہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی اہل حدیث نے یا کچھ جو بھی تھا، بہرحال وہ ہمارا ساتھی نہیں تھا، لیکن سجدہ تعظیمی کے حوالے سے محمد حنیف کے ساتھیوں کی وہ درگت بنائی، اس نے وہ درگت بنائی ہے، تو ابھی تو آغاز ہے، آگے جا کے تو اور مسئلہ سخت ہونے والا ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی میں نے اپنے مضمون میں لکھی تھی کہ یہ تمہارے اندر ایسی عقیدے کی خرابی آئی ہے کہ محمد حنیف صاحب نے لوگوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں حنیف صاحب کو کیا ضرورت تھی
یہ تفسیر لکھنے کی اور اس طرح کا پھڑا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ ابھی تک کچھ لوگ ان کے ساتھ مجبوری کی وجہ سے اور کچھ ڈر کی وجہ سے، کچھ لوگ اتنی ہمت نہیں پاتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو سکیں، ظاہری بات ہے ان کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہے یا اتنا موقف مضبوط نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ رشتہ داریوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ نازمیت کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ مال کی ہوس میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح قاری خلیل الرحمان جیسا آدمی، عبدالجبار جیسا آدمی، اور چودھری اشرف جیسا آدمی، یا عتیق الرحمان جیسا آدمی، اور وہاں ڈاکٹر عبداللہ عمر ہیں، وہ بھی اسی مزاج کے ہیں، اور کتنے ہیں جس وجہ سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اگر اس کے اندر انہوں نے یعنی اللہ کی طرف رخ نہ کیا، ایمان خالص کی طرف، تو بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں اور حدیثوں کا بھی انکار ہو رہا ہے، خود پورے دین کا انکار ہو جائے گا، ہر جگہ یہ پھنس جائیں گے۔ تو بہرحال جہاں تک کی آواز پہنچے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، چند دنوں کا معاملہ ہے، کیوں اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کرتے ہو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے؟ انا کا مسئلہ ہے، اور لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ محمد حنیف صاحب کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ کیا جرم کیا آپ کے بیوی بچوں نے، اپنے عزیز و اقارب نے، ان کو لے کر جہنم کی آگ کے اندر اس ہدایت عظیمی کی شرک کی وجہ سے چلے جاؤ گے، پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔